یقیناً اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں بھٹی صاحب، لیکن آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمیں اس حد تک خوش ہونا چاہیے کہ بھارت کس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کرتا تھا، خاص کر دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق، تو اب وہ سلسلہ آپ کے خیال میں ختم ہوگا تو اس کے اوپر تھوڑی بہت خوشی منانی بنتی ہے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ سلیم صافی صاحب، آپ کی طرف گفتگو اسی سوال کے لیے لانا چاہوں گی، اور یہ بھی فرمائیے گا سر، جس تیزی سے کابل کے اوپر قابض ہوئے ہیں طالبان، وہاں کی عوام کا کیا سینٹیمنٹ ہے؟ ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے بھی تاثر ملتا ہے حکومتی شخصیات کے ٹویٹ سے، بیانات سے، کہ شاید یہ بڑی مثبت پیش رفت تھی، کیا ایسا ہے؟ دیکھیے علینا، ایک تو اگر آپ دیکھیں تو 9/11 کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان عالمی قوانین کی روح سے اور عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے کمٹمنٹس کی روح سے اور یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کے قرارداد کی روح سے امریکہ کا اتحادی ہے، اور آج بھی ہمارا ایئر سپیس ان کو اویلیبل ہے، اور اس اتحادی ہونے کے ناطے پرویز مشرف کے دور میں امریکہ نے ہم پہ بڑی عنایتیں بھی کی۔ تو میں تو ایک حیران ہوں کہ اگر امریکہ کو شکست ہوئی تو اس کے اتحادیوں کو بھی تو شکست ہوئی نا، تو یہاں جشن کا جواز کہاں سے بنتا ہے؟ دوسری بات، میری تو اپنی طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ نہ جشن منانا چاہیے جشن منانے والوں کو، اور نہ یہ جو ہمارے قوم پرستوں نے رونا دھونا شروع کیا ہے نہ وہ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت البتہ ہم سب کو تشویش میں مبتلا رہنا چاہیے، اور خیر کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک طرف ہمارے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں، وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے، آج بھی پھر انہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ پچھلے دنوں جب وہ یہاں پہ اخبار کے میڈیا سے کہہ رہے تھے کہ جی طالبان اشرف غنی کی موجودگی میں ان کی ٹیم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو جس وقت وہ یہ انٹرویو ان کا انیئر ہو رہا تھا اس وقت اشرف غنی کی ٹیم اور طالبان کے نمائندے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور آج جس وقت ان کا یہ بیان آ رہا تھا تو اس وقت ان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف وہ ہمیں بریفنگ دے رہے تھے اور ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ ہمیں طالبان کی پتہ پہ جشن نہیں منانا چاہیے۔ اور جب میں اس بریفنگ سے نکلا تو میں نے پرائم منسٹر کا وہ بیان ٹویٹر پہ دیکھا، تو 2 دنوں سے اپنے ملکوں کے اندر کانگریس کے سامنے اور میڈیا کی نظروں میں جو بائیڈن کا حشر ہو رہا ہے، پھر برطانیہ میں جو برطانیہ کے پرائم منسٹر کا جو حشر ہو رہا ہے، اور پھر یورپین ممالک کے اور نیٹو کے سربراہوں کا جو حشر ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا یہ غصہ کسی پہ اتارنا ہوگا۔ تو اگر افغانستان میں سٹیبلٹی آئی اور طالبان نے ہیومن رائٹس کی پاسداری کی اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہوئی، تو پھر تو یہ آرزو ہماری پوری ہو سکتی ہے کہ چلو وہاں سے پاکستان کی بیشنگ بھی نہیں ہوگی اور وہاں سے بھی پریشر نہیں ہوگا۔ لیکن جس کا امکان بہت کم آتا ہے، اگر طالبان نے ماضی پہ اصرار کیا تو اس صورت میں ایک تو پاکستان کو ٹی ٹی پی کی صورت میں بدترین رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا، دوسری طرف ادھر سے امریکہ کا ڈنڈا ہوگا، تیسری طرف سے مغربی دنیا کا ہوگا، چوتھا پھر یہ ہوگا کہ ٹرائبل ایریا میں پہلے سے ایک ہوسٹائل ماحول ہے آپ کے لیے۔ اب میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ ہمیں پچھلے 3 مہینوں میں جو بریفنگز دیے گئے، ہمیں بہت اعلیٰ سطح پہ جو لوگ ڈیل کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور آج اس ملک کے پرائم منسٹر اور ان کے وزراء، اور چلو مذہبی جماعتوں کا تو ہم پر کوئی گلہ ہی نہیں کریں گے، وہ ان کی فتح پہ جشن منا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اگر معاملہ تھوڑا سا دوسری طرف گیا تو پاکستان پہ انتہائی مشکل وقت آ سکتا ہے،
اور یہ جس چیز کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہوگی اور طالبان تبدیل ہوں گے، اس کے امکانات بہت زیادہ کم ہے. اس لیے ہمیں کم از کم اپنے منہ بند رکھنے چاہیے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو. سر یہ آپ بڑا جو کہہ رہے ہیں تشویشناک ہے، اور میں چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے، اس کے بعد میں آپ سے آگے پوچھوں گی بھی کہ ایگزیکٹلی کیا ایکسپیکٹ کر سکتے